جو شخص اپنی عمر میں ایک بار بھی کسی کی غیبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 عذاب نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ غیبت کے وہ 10 عذاب بیان فرمایا نمبر 1 ان میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے گا جو کسی کی غیبت کرے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، اس کا عیب بیان کرے گا۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اس بندے کو عذاب ملے گا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے اس بندے سے نفرت کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی جان نکلے گی، فرمایا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی جو بندہ غیبت کرنے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چوتھا عذاب جو ملے گا وہ دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا 5واں عذاب یہ ہے کہ وہ وحشت سے دور ہو جائے گا، یعنی جنت کے قریب بھی نہیں جا سکے گا جو بندہ کسی کی غیبت کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے کو عذاب قبر کی سختیاں اٹھانی پڑیں گی، یعنی قبر کے اندر اسے سخت عذاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال نیک کا ثواب ضائع ہو جائے گا جو بندہ غیبت کرتا ہوگا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہوگا۔ اور 8ویں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح پاک کو قبر میں فرمایا کہ وہ زیارت بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو قبر میں اس سے تکلیف پہنچے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھر 9واں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا جو غیبت کرنے والا ہوگا۔ اور پھر 10ویں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تولنے کے وقت وہ شخص مفلس ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو بندہ غیبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی 10 عذاب جو سخت ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، حضور کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت پریشانی ہوگی اس بندے کی وجہ سے جو غیبت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر سختی فرمائے گا، اس پر ناراض ہو جائے گا اور قیامت کے دن وہ بالکل خالم خال ہاتھ ہوگا، یعنی اس کے پاس نہ نیکیاں ہوں گی، غیبت کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، نہ جنت میں جا سکے گا نہ جنت کے قریب جا سکے گا اور دوزخ کے بالکل قریب ہو جائے گا، اور عذاب قبر میں بھی اس سے سختیاں ملیں گی جو بندہ غیبت کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن غیبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا جس میں کوئی عمل نیک نہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ تو میرا اعمال نامہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے دنیا میں بہت کچھ نیک عمل کیے تھے اور اس نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں۔ تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ دنیا میں لوگوں کی غیبت تو کیا کرتا تھا، فرمایا جس کی وجہ سے تو ادھر غیبت کرتا رہا، ادھر سے تیری نیکیاں جاتی رہیں اور ان لوگوں کو دے دی گئیں کہ جن کی تو غیبت کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص حضور الہی میں حاضر کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے نامہ اعمال کھولا جائے گا جس میں ایسی نیکیاں درج ہوں گی جو اس سے کبھی سرزد نہیں ہوئی ہوں گی، یعنی اس نے نیکیاں کی ہی نہیں ہوں گی۔ تو وہ کہے گا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے اور یہ نیکیاں مجھ سے کبھی ظہور پذیر ہی نہیں ہوئی، یعنی میں تو یہ نیکیاں کرتا ہی نہیں تھا جو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں شخص تمہاری غیبت کیا کرتا تھا، اس کی نیکیاں ساری کی ساری تیرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہیں۔ وہ نیک عمل تو کرتا تھا لیکن غیبت کرتا تھا، اور جس کی غیبت کرتا تھا وہ نامہ اعمال ساری نیکیاں اس غیبت جس کی ہو رہی تھی اس کے کھاتے میں اللہ رب العالمین لکھ دے گا۔ یعنی کتنا بڑا اس بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں اللہ رب العالمین دوسرے کے کھاتے میں لکھ دے گا جس کی وہ غیبت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے۔
اور بعض علماء سے منقول ہے۔ پہلے تو احادیث مبارکہ تھی، اس سے پہلے قرآن کی آیت تھی کہ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا جسم کھا رہا ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ۔ اب ایک اور ہے کہ بعض علماء سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار طواف کعبہ میں مشغول تھے، اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا یا حضرت میری آپ سے ایک التجا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا کہ سنیے، آپ جس وقت شب کو اپنے پروردگار سے مناجات کریں تو میری عرض گزاری کریے گا، میرے حالق کے حضور میں پہنچائیے گا اور عرض کر دیں کہ اے بے نیاز تیرا بندہ عاجز تجھ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا اور اے میرے آقا، میں گناہ کی بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، پوچھا کہ اے نوجوان تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بے چین ہے کہ مجھ سے بھی دعا کروا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش و کرسی بڑی ہے، یعنی اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ دریافت کیا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا کی رحمت بڑی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا کہ بیان کر تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک اجنبی غیر عورت کے ساتھ زنا کی بلا میں مبتلا ہوا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے شخص خاطر جمع رکھ، مجھ کو تیرے بیان سے یہ کھٹکا تھا کہ شاید تو نے کسی کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب اس بندے سے سنا نا کہ اس نے کوئی بدکاری کر دی ہے کسی عورت کے ساتھ، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ شاید تو نے غیبت کر دی ہے کسی کی۔ تو غیبت یعنی بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور رجوع کر اور صدق کے دل سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، عرش و کرسی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی سے بڑی گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر غیبت ہوتی تو میں ڈر گیا تھا کہ اگر غیبت ہوئی تو شاید تو پکڑا جائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر ایک اور اللہ کے نیک ولی حضرت فقی ابو لیث رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص میں 7 بری خصلتیں ہوں گی اس پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہ ہوگا۔ نمبر 1، مال جمع کرنے کی طمع، ہر وقت مال جمع کرنے کا سوچتا ہوگا کہ مال جمع ہوتا رہے، مال آتا رہے۔ نمبر 2، کثرت سے ہنسنے والا، کہہ کے مارنے والا۔ اور فرمایا تیسرا، لوگوں کو بغیر کسی سبب کے تہمت لگانے والا، ان پہ جھوٹے الزام لگانے والا، تہمتیں لگانے والا۔ اور فرمایا کہ چوتھا، غیر محرم عورت کو دیکھنے والا۔ اور پانچواں، نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنے والا۔ اور چھٹا، نماز جماعت کی تکبیر اولا فوت ہو جائے اور اسے پرواہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ اور ساتواں، لوگوں کی غیبت کرنے والا، یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، اس پر رحمت الہی کا نزول نہیں ہوگا۔ جو بندہ شہوتوں میں مبتلا ہے، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے اور کہہ کے مار کے ہنستا ہے، مال کی طمع کرتا ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے، غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے، غیبت والے لوگوں میں بیٹھنے سے محفوظ فرمائے، غیبت سننے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹھنے سے تربیت ہوتی ہے، ذہنی فکری تربیت ہوتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اپنے اولیاء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیشہ غیبت جیسے جرم سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور سامنے حدیث پاک ہے غیبت کے حوالہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرزند آدم کی ذات میں 4 جوہر ہیں جن کو 4 چیزیں زائل کر دیتی ہیں۔ 4 جوہر ہیں
यानी उसके पास 4 कुव्वतें हैं। जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है यानी मर्द इंसान, उसके पास 4 जौहर हैं, लेकिन चारों जौहरों को 4 चीजें ही जायल कर देती हैं। नंबर 1 अकल, जिसको गुस्सा जायल कर देता है। गुस्सा जौहर है मर्द के पास, एक इंसान के पास जो आदम का बेटा है, लेकिन अकल उसके पास ताकत है। फरमाया कि वो गुस्से की वजह से उसे जायल कर देता है। अकल बहुत बड़ा जौहर है, वो उसे गुस्से की वजह से तबाह कर देता है। नंबर 2 दीन और ईमान, जो के फराइज छोड़ने से जायल हो जाते हैं। दीन और ईमान, अल्लाह ताला के तरफ से जो चीजें फर्ज हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको छोड़ने की वजह से वो दीन से भी जाता रहता है, ईमान से भी जाता रहता है। और तीसरा शर्मो हया, जिसको तमा खो देती है। अंदर तमा करना, लालच करना, ये लालच जो है बंदे के अंदर से शर्मो हया को मार देता है। और चौथी चीज अमाल नेक, जो कि गीबत करने से मिलिया मेट हो जाते हैं। नेक अमाल सारे बर्बाद हो जाते हैं जो गीबत करने की वजह से होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गीबत जैसी लानत से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।